بزم سلیمانی میں پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد صہیب ثانویہ رابعہ ہیں اور تحریک ندوۃ العلماء اور اس کے اثرات کے عنوان پر اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر ذی وقار، مشفق اساتذہ اکرام اور مہمانان اعظام اور عزیز حاضرین بزم، آج کی اس پررونق محفل میں میرا موضوع مقالہ ہے تحریک ندوۃ العلماء اور اس کے اثرات۔ حضرات بزم، 18ویں صدی عیسوی کا خورشید چرخ نیلی فام کے پردہ سیمی سے نمودار ہوا، اور اس طرح نمودار ہوا کہ تقریباً 800 سالوں پر محیط ہندوستان میں مسلمانوں کے اقبال کی قندیل کی تابناکی بھی اپنا وجود کھونے لگی، اور یہ کھوتے کھوتے بہادر شاہ ظفر کی شکل میں 1862 عیسوی میں تمام ہو گئی، اور پورا خطہ سفید فاموں کے زیر تسلط آ گیا۔ ادھر یہ تو ادھر سامراجیت کے بالوں پر پورے عالم اسلام میں پھیل چکے تھے، اور اپنا ہندوستان بھی جنت نشاں اسی ڈگر پر چل پڑا تھا۔ یعنی شب سیاہ کی تاریکی ہو یا دن کی تابش و تابناکی، شیخ و واعظ کی مجلسیں ہوں یا برہمن زادوں کی سبھائیں، خردمندوں کی دانشگاہیں ہوں یا پینٹ ٹائی شرٹ سے امت مسلمہ کی قیادت کی بانگ درا لگانے والوں کی تربیتی نشستیں، ہر جگہ افراط و تفریط کی وبا عام تھی۔ دیوبند کا قابل صد قدر مستحق ہزار فخر مدرسہ موجود تھا، سہارنپور تھا، فرنگی محل تھا، علی گڑھ تھا، اور بے شمار دینی و علمی مراکز موجود تھے۔ صاف لفظوں میں کہا جائے تو تحریک ندوہ 19ویں صدی کے اس نازک ترین وقت کی رہین منت ہے جب دو قیادتیں آپس میں ٹکرا گئی تھی۔ ایک کو ضد تھی کہ امت مسلمہ کی بقا و تحفظ اور ان کو احساس کمتری سے بچانے کے لیے قدیم روایات کی اتباع ضروری اور لازمی ہے، تو دوسری کو اصرار تھا کل من جدید لذیذ، یعنی ہر نئی چیز ہماری ترقی کا زینہ ہے۔ ایک طرف یہ کشمکش تو دوسری طرف علماء تقلید بعد میں تقلید، قرأت فاتحہ، آمین بالجہر اور رفع دین کی الجھیڑوں میں اس طرح الجھے ہوئے تھے کہ مناظرہ کے ساتھ مجادلہ و مقاتلہ کا ماحول بن گیا تھا۔ یعنی ادھر یہ ضد ہے کہ لیمن بھی چھو نہیں سکتے، ادھر یہ دھن ہے کہ ساقی سراہی میلا۔ اور مولانا ثانی حسنی ندوی کی زبان میں اہل دی پر چھا رہا تھا ایک معطل، ایک جمود، اہل باطل بے خطر ان پر لگاتے تھے زقند۔ ایسے وقت میں الجمع بین القدیم الصالح والجدید النافع، یعنی اولڈ از گولڈ، ماڈرن از یوزفل کہتے ہوئے تحریک ندوہ مدرسہ فیض عام کانپور کے ایک سالانہ اجلاس میں 1310 ہجری مطابق 1892 عیسوی میں، اور دارالعلوم کی عملی شکل میں 1316 ہجری مطابق 1898 عیسوی میں مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے تخیل پر مندرجہ ذیل بنیادی مقاصد کے تحت عالم وجود میں آئی۔ نمبر 1 رفع نزاع باہمی، نمبر 2 ترقی تعلیم، نمبر 3 طریقہ تعلیم میں اصلاح، نمبر 4 درستگی اخلاق، نمبر 5 مسلمانوں کی بہبودی عام۔ مولانا منگیری کی اس عظیم تحریک کو اللہ رب العزت نے قلیل مدت میں ہی علامہ شبلی جیسا دماغ، فضل الرحمن گنج مراد آبادی جیسا خدا سناس، مولانا اشرف علی تھانوی جیسے فقیہ کے علاوہ مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا مہاجر مکی جیسے کبار علماء و مشائخ نواز کر وہ جلا بخشی کہ ہندوستان ہی کیا پورا عالم اس کے نسیم دل نواز جھونکوں سے لہلہا اٹھا۔ سوکھی ٹہنیوں میں جان پڑ گئی اور ہر طرف گل و گلزار و باغ و بہار کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ بحوالہ تاریخ ندوۃ العلماء جلد اول صفحہ 96۔ حضرات سامعین، تحریک ندوہ یوں تو اثرات کے لحاظ سے اپنے تمام بنیادی مقاصد میں کامیاب رہی، لیکن اس کے علاوہ چند خاص کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تحریک ندوہ کے اثرات فقہی میدان میں۔ بانیان ندوہ نے اپنے دوسرے ہی اجلاس میں جس میدان کی سرگرمیوں کو اپنا مقصد بنایا وہ قرآن و حدیث کے ساتھ فقہ کا تھا، کیونکہ قیام ندوے کے وقت فقہی مسالک کے مابین کشمکش عروج پر تھی۔ ایسے میں ندوے نے ان کے درمیان اعتدال پسندی کی صدا لگائی اور اپنی فقہی مسلک کی بنیاد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اصول و نظریات پر رکھی، اور 2 شعبے کلیۃ الشریعہ و اصول الدین اور المعہد العالی للقضاء والافتاء قائم کیے، جس کی پرچھائیاں اور عکس جمیل آج بدرجہ اتم فضلائے ندوے کے افکار و خیالات اور تحریروں میں نظر آتا ہے۔ ندوے نے اس میدان میں مندرجہ ذیل کتابیں اپنے نصاب میں شامل کی، الفقہ المیسر، مختصر القدوری، ہدایہ مکمل، اصول الشافعی وغیرہ۔ اور فقیہ فضلاء کی تو ایک لمبی قطار ہے، مگر چند قدیم و جدید نام لیے جاتے ہیں جن سے ندوے کی شان اور اس کے اثرات بھی واضح ہو جائیں گے۔ سید الطائفہ علامہ سلیمان ندوی، مولانا مجیب اللہ ندوی، مفتی ظہور ندوی، مولانا ناصر ندوی، مولانا شفیق الرحمن ندوی،
موجودہ دور میں مفتی ظفر عالم ندوی، راشد حسین ندوی، مفتی منور سلطان ندوی بحوالہ ندوۃ العلماء کا فقہی مزاج اور ابنائے ندوے کی فقہی خدمات، صفحہ 201 تا 347۔ دفاع اسلام میں ندوۃ العلماء کے اثرات۔ تحریک ندوے کی گہرائی میں اگر ہم جائیں تو ہمیں دو ہی چیز نظر آتی ہیں، دعوت اسلام اور دفاع اسلام۔ اس لیے دعوت و تعلیم تو لازم تحریک ٹھہری اور دفاع اسلام اس کی سب سے بڑی ذمہ داری۔ چنانچہ اس تحریک کے روح رواں مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں اور یہودیوں کی ایجنسی قادیانیت کا زبردست تعاقب کیا اور اس کی تردید میں یہ کہتے ہوئے کہ یہ وقت کا افضل ترین جہاد ہے، 100 سے زائد کتابیں و رسائل تصنیف فرمائیں بحوالہ سوانح مولانا محمد علی منگیری، صفحہ 249۔ ان کے علاوہ علامہ شبلی نعمانی، علامہ سید سلیمان ندوی، علامہ سید ابو الحسن علی حسنی ندوی، مولانا نظر الحفیظ ندوی، مفتی سرور فاروقی ندوے کے وہ فضلاء ہیں جن کا دفاع اسلام کے باب میں زمانہ ہمیشہ احسان مند رہے گا بحوالہ سالنامہ الاصلاح 2019۔ تحریک ندوے کے اثرات سیرت و سوانح کے میدان میں۔ حضرات سامعین، تحریک ندوے کی جامعیت کا کمال یہ بھی ہے کہ ندوے نے اپنی آغوش میں سیرت و سوانح کے میدان کے لیے بھی اس طرح کی فضلاء کی تربیت کی کہ زمانہ رشک و غرور میں معمور ہو کر مسرور ہو رہا ہے۔ چنانچہ مفکر اسلام حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما کر انسانیت کی عزت و آبرو پیغمبروں کی سیرتوں سے قائم کی ہے۔ نبی رحمت، سیرت رسول اکرم، تاریخ، دعوت و عزیمت اور خود نوشت کاروان زندگی جیسی مبسوط کتابیں تصنیف فرمائیں۔ تو علامہ شبلی نے سیرت و سوانح میں آسمان کو حیرت میں ڈال کر اپنی دنیا آپ بنائی۔ اس کے علاوہ اس میدان میں بھی فضلاء ندوے کی فہرست ایسی لمبی ہے کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ اب آئیے اس استثناء لب مقالے کو ترانہ ندوے کے ان چند اشعار کے ذریعے مکمل کرتے ہیں جس میں کہ تحریک ندوے کے اثرات کا واضح و کامیاب عکس نظر آتا ہے۔ کیا ادب، تاریخ کیا اور کیا سلوک و معرفت، کیا ادب، تاریخ کیا اور کیا سلوک و معرفت، جس کی چاہو اس ادارے سے ملے گی تم کو زقن، اور اس بزم کی برکت سے بخشا فطرت نے پرے پرواز ہمیں، چلتے ہیں ہوا کے دوش پہ ہم، کہتا ہے ہر ایک شہباز ہمیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔